آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جی تو ویورز، آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی سورہ علق کی آیت نمبر 15 کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیشانی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پیشانی کا ذکر کیا ہے۔ آیت کچھ یوں ہے، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بل پکڑ کر کھینچیں گے۔ تو ویورز، سوال یہ بنتا ہے کہ کیسی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا؟ حالانکہ فیصلہ دل اور دماغ سے کیا جاتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو حیران ہو کر رہ گئے کہ جو معمہ اس ترقی یافتہ دور میں حل ہوا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کچھ اس طرح فرمایا۔ 1400 سال پہلے دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہے، وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ جو جتنا جھوٹا ہوگا اس کی پیشانی اتنی زیادہ باہر کو ابھری ہوئی نظر آئے گی۔ پیشانی کے اس حصے سے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بناتا ہے، جیسا کہ جھوٹا یا سچا۔ محققین کہتے ہیں کہ پیشانی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ اس حصے کی ان خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم میں فرمایا کہ اس پیشانی کے بل کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرنے، فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ محققین نے مزید تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہے، اس لیے جانور درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور قیادت کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں یوں اشارہ ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی اللہ رب العزت کی قدرت میں نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں یوں دعا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے رب میری پیشانی تیری قبضہ قدرت میں ہے، یعنی اکمل و اتمم طور پر میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت ہے کہ پیشانی کا وہ خود مختار حصہ زمین پر رکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی، اپنی مرضی کی نفی کر دی جاتی ہے کہ یا ربی، تو نے جو میرے اندر مختار حصہ رکھا ہے، جو حصہ فیصلہ کرتا ہے، میں اس حصے کو تیری چوکھٹ پر رکھ رہا ہوں، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے اور سارے جذبات جو دل میں ہوں اس وقت اس حصے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ غصہ، نفرت، بغض، جرم اور عصیاں، یہ سب خیال کی صورت وہاں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ مگر انسان جیسے ہی خیال و گناہوں کی اماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ حالت سجدہ میں انسانی پیشانی سے نکلنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں جو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور یہ ممکن ہی تب ہوتا ہے جب پیشانی زمین کے قریب تر ہو، اور یہ صرف حالت سجدہ میں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بندے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، پرسکون ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پوری زمین پر ایک خاص قسم کی انرجی پھیلتی ہے۔ جو بھی انسان اس وقت اگر اپنی پیشانی زمین کے قریب کرتا ہے، وہ انرجی اس کا جسم اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جس سے اسے پورا دن ایک خاص قسم کی انرجی میسر آتی ہے جو اسے پورا دن چاقو چوبند رکھتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔